अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नादिया कैमरा आई। पहले तो सबसे बहुत पहले आपको लेट ईद मुबारक। मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इतनी ज़्यादा रमज़ान के बाद मेरा कुछ करने को दिल नहीं करता। क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि कुछ टाइम पे हम इतना काम कर लेते हैं, इतना काम कर लेते हैं कि हम बाद में इतना थक चुके होते हैं और आपका बिल्कुल हर काम से दिल जो है उचाट हुआ होता है। मेरी कुछ ये कंडीशन हुई हुई थी आजकल। रमज़ान में भाग भाग के नींद की कमी और सारा कुछ करके तो मुझे तो इस तरह से मेरी सिचुएशन हुई हुई थी कि मैं चाहती थी कि बस मुझे कोई सोने दे, मैं बेतहाशा सोऊं, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। बड़े दिनों के बाद मेरी जो है नींद पूरी आज हो सकी है और मैं जो दिल भर के सो सकी हूँ और मेरे में इतनी एनर्जी और हिम्मत आई है कि मैं आप लोगों के साथ बात कर पा रही हूँ। कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि आप इतने काम और इतनी ये चीज़ें कर लेते हैं। मैंने ऊपर नीचे व्लॉग भी काफ़ी शेयर कर लिए थे, बहुत सारे मेरे व्लॉग रह गए रमज़ान के, सहरी के, अफ्तारी के, रूटीन के। कभी मैं सोचती थी कि मैं इसको शेयर करूं, कभी सोचती थी कि ना शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये नेमतें नहीं हैं, तो वो दिल ना ख़राब करें। या ये कि मैं कभी ये भी सोचती थी कि बहुत सारे लोगों के टेबल तो इतने सजे हुए होते थे कि जैसे हर वक्त दावत का समा होता है, जबकि मेरी सहरी तो बहुत ही सादा होती थी, जैसे उबले हुए अंडे, और कोई चाय पीता था, कोई नहीं पीता था। और अफ्तारी भी जो होती थी वो इसी तरह से थोड़ी थोड़ी सी चीज़ होती थी और हमेशा जो है इतनी चीज़ बच जाती थी कि अगले दिन भी चल जाती थी। यानी अगर हमने चावल बनाए हैं तो वो 2 दिन चल जाते थे। मैं इतनी कोशिश करती थी कि बहुत कम बनाऊं, लेकिन फिर भी वो बच जाता था। तो नेक्स्ट डे मैं टेबल पे पिछला लेफ़्ट ओवर भी रखती थी और जो नई चीज़ें भी होती थी। और इतना तलने तलाने वाला काम तो आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा नहीं होता था। मेरा ज़्यादातर एयर फ्रायर सिस्टम था। तो मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी भी रह गई, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं मैं आप लोगों को दिखा ही नहीं पाई। और रमज़ान ख़त्म हो गया, मुझे समझ नहीं आती, मेरा ये पहला रमज़ान था व्लॉगिंग करते हुए, मुझे समझ नहीं आती कि लोगों के पास इतना टाइम कहाँ से होता है कि वो रमज़ान की सारी मसरूफियत के साथ साथ व्लॉगिंग भी कर पाते हैं। मैं रिकॉर्डिंग कर लेती थी, लेकिन मेरे से ना तो एडिटिंग हो पाती थी, ना वॉइस ओवर हो पाता था। मुझे तो बस लालच होता था जब भी थोड़ा सा टाइम मिले मैं किसी तरह से थोड़ा सा सो लूँ। रमज़ान में मेरी कभी भी नींद नहीं पूरी हुई। बच्चे सारी सारी रात घूमते फिरते रहते हैं और सारी खा के सो रहे होते हैं। इवन छुट्टियां नहीं भी हैं, अगले दिन उनकी यूनिवर्सिटी, स्कूल सब कुछ था, फिर भी सारी रात बच्चों को स्टडी करनी होती थी और सारी खा के सो जाते थे, या फिर स्कूल यूनिवर्सिटी से आके थोड़ी देर दिन में नैप ले लेते थे, जो कि मैं नहीं ले पाती थी। इसलिए मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी कि मेरा बिल्कुल भी कोई भी व्लॉग की वॉइस ओवर करने को दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने लिया एक कंप्लीट रेस्ट। जब आप फ्रेश होके व्लॉग बनाना शुरू करते हैं तो वो आप कुछ अच्छा भी बना पाते हैं। जब आप जस्ट रश रश में बनाते हैं तो उसका कुछ नहीं बनता। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ अपनी ईद शेयर करूं दिस टाइम। बहुत सालों के बाद मेरे घर पे ईद नहीं थी, बल्कि मेरे देवर के घर पे हम सब माशाल्लाह से इकट्ठे हुए थे। और ये सारी कुकिंग जो मेरी देवरानी ने की थी, और मैं और मेरी फैमिली और बाकी के हमारे मतलब जो भी फैमिली मेम्बर्स थे, सारे मामू वगैरह, सारे हम उनके घर पे गए थे। और ये थे हमारे ईद के कपड़े। मैंने शलवार कमीज़ मंगवाई थी, ये ईडन रोब की शलवार कमीज़ है। बहुत ही अच्छी फिटिंग होती है, बहुत अच्छा कपड़ा होता है। मेरे घर में तो सब लड़कों को, यानी मेरे मियाँ और बच्चों को, ये वाले सूट बहुत पसंद है इस ब्रांड के। तो मैं हमेशा पाकिस्तान से मंगवाती हूँ और मेरी सिस्टर ये बाय करके देती है। और ये था ड्रेस जो कि मैंने लाम से ऑनलाइन बाय किया था। ये मेरा ड्रेस था। लाम से बहुत सारे लोग ड्रेस बाय करते हैं। कल मेरे घर में गेस्ट आए थे ऑटवा से, तो उन्होंने भी, बच्ची ने जो है लाम से बाय किया हुआ ड्रेस पहना था, जो कि जस्ट $70 का था। $70 इज़ अ वेरी गुड प्राइस इन कनाडा। कि आपको पाकिस्तान से भी अगर आप मंगवाएं तो आपको वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। $70 तो आपको सूट का जिस प्राइस होती है, फिर उसके बाद आपको शिपिंग, स्टिचिंग, एवरीथिंग होती है। और ये ऑफ वाइट ड्रेस था मेरी बेटी का।
بہت ہی خوبصورت ڈریس تھا، یہ بھی میری سسٹر نے ہی بائی کر کے بھیجا۔ اب آپ سب پوچھیں گے کہ یہ کون سی برانڈ کا تھا، تو بھئی میری بہنوں، پیاری بہنوں، یہ کوئی برانڈ نہیں تھی، نان برانڈ سوٹ تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ ایسے ہی کون سا یہ ٹیگ تھا یا کچھ اس طرح سے۔ یہ ہمارے ہاں سٹی پہ جو ہماری کافی بڑی ایک شاپ ہے، مال ہے چھوٹا سا، اور انہوں نے یہ خود سے رکھے ہوئے تھے اپنے ڈریس۔ ہو سکتا ہے کوئی انہوں نے بنوائے ہوں یا کہاں سے آئے، مجھے نہیں معلوم، لیکن بہت ہی خوبصورت یہ ڈریس تھا، سارا شیشوں سے بھرا ہوا تھا اور بہت ہیوی تھا، اور یہ پاکستانی 23,000 کا تھا۔ بس میں نے رات میں پریس کر کے کپڑے جو ہیں، میرا یہ سٹائل ہوتا ہے کہ میں اپنی جو سٹیئر کیس ہوتا ہے ریلنگ، اس کے اوپر رکھ دیتی ہوں 1 by 1 نمبر وائز، بڑے سے چھوٹے تک۔ تو اس طرح سے میں نے یہ سارے، دیکھیں کتنے خوبصورت سے امبرائڈڈ کیے ہوئے یہ کپڑے، واش اینڈ ویئر کلوتھ فیبرک تھی اس کی، اور بہت ہی اچھے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو 12 مہینے آپ ایک سٹف کو پہن سکتے ہیں، کیونکہ موسم ہی اس طرح کا ہوتا ہے، اور اندر جو ہے کنٹرول ٹیمپریچر ہوتا ہے آلویز۔ تو میں نے یہ سارے رات میں ریڈی کر کے جو بوائز کے رکھے تھے، اور میں نے یہ اپنا ساتھ میں یہ ماریا بی کا سوٹ تھا جو کہ میں نے ابھی منگوایا ریسنٹلی، یہ میں نے مسجد جانے کے لیے رکھا تھا تاکہ مسجد میں مجھے تھوڑا سا آرام دہ اور کمفرٹیبل سوٹ ہو، اور مسجد کی کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا پورا ڈریس ہو، کوئی سی تھرو نہ ہو، کوئی کسی طرح سا کچھ ایسی چیز نہ ہو کہ آپ کو مسجد کا وہ تقدس جس میں پامال ہو یا آپ کی نماز خراب ہو۔ تو بس میں نے یہ پریس کر کے بیٹی کا بھی جو ہے اس طرح سے ہینگ کر دیا، اپنا بھی کر دیا، بوائز کے باہر رکھ دیے، اور میں نے اپنا مسجد کا جو پلین سا سوٹ پہن کے جانا تھا وہ رکھ دیا۔ بیٹی مسجد نہیں جا پائی کیونکہ اس کی تھی میٹنگ آن لائن، اس نے میٹنگ اٹینڈ کی اس ٹائم پہ۔ اب دیکھیں ویک ڈیز میں جب عید آ جاتی ہے تو عید کا مزہ ہی نہیں آتا، بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اب وہ بیچاری اپنی جگہ جگہ پہ جب جیسے بھی گئی تھی، جیسے چچا کے گھر گئی ہے تو اپنا بیگ ساتھ لے کے گئی تھی جس میں لیپ ٹاپ اور سارا کچھ سٹف تھا کہ وہاں پہ بیٹھ کے سٹڈی کرے گی۔ بیٹی کے ساتھ ایسے فنی پکچرز بنانے کا، فن کرنے کا بھی اپنا ایک مزہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے کھانا تو جانا تھا بھائی کے گھر، تو صبح میں کچھ بھی نہیں میں نے ایسا بنایا تھا، بچے تو باہر ٹم ہارٹن لے لیتے ہیں، تو میں نے یہ جلدی سے سوئیاں جسٹ جو ہے دودھ میں بوائل کی تھیں، آپ کہیں گے کس طرح کی بے رنگ سی، میں نے بس اس کو تھوڑا سا وہ کیا لیں گے عید کی ایک سنت پوری کرنے کی کوشش کی تھی، اور 5 منٹ میں فٹافٹ ان کو بنایا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بچے کوئی بھی نہیں کھائیں گے۔ 1 چمچ میرے میاں نے لیا اور 1 آدھ چمچ میں نے لیا، اور ہم لوگ مسجد میں چلے گئے تھے نماز پڑھنے۔ اور یہاں پہ 4 نمازیں ہوتی ہیں، 4 عید کی نماز ہوتی ہے، 4 جمعے کی نماز ہوتی ہے، تو یہ چوتھی تھی۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ کو کافی خالی خالی لگے گا، مسجد ہماری انڈر کنسٹرکشن ہے۔ ہماری ساری جو کمیونٹی آس پاس کی ہے وہ زیادہ تر دوسری مسجد میں چلی جاتی ہیں پاس میں، کیونکہ یہاں پہ لیڈیز کو بہت ٹربل ہو رہی ہوتی ہے، لیڈیز جو ہے فٹ نہیں آتی، روم فٹافٹ سے بھر جاتا ہے تو باہر کھڑا ہونا پڑتا ہے یا واپس جانا پڑتا ہے۔ مجھے یہاں پہ جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے، یہاں پہ عربک لوگ، یہ مسجد عربک ہے، تو عربک لوگوں کی یہ بڑی خوبصورتی ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو مسجد میں لے کے آتے ہیں نماز کے ٹائم، تراویح کے ٹائم، عید کے ٹائم۔ ان کا یہ سوچ ہوتی ہے جو کہ میں ایگری کرتی ہوں کہ یہ ہمارا فیوچر ہے، تو وہ لوگ بچوں کو مسجد میں لے کے آتے ہیں تاکہ وہ یوز ٹو ہوں۔ نماز کے بعد اس طرح سے بچیاں جو ہیں باسکٹس میں لے کے، تو ساری لیڈیز کو اور بچوں کو کینڈیز یا پھر کوکیز اس طرح سے وہ تقسیم کر رہی تھیں۔ اس طرح سے یہاں پہ مسجد میں انہوں نے اسکرین لگائی ہوتی ہے جہاں پہ آپ امام کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ بہت اچھی بات امام نے اس دن کی کہ اگر 2 بچے ہیں تو آپ اپنے بچے 3 کنسیڈر کریں، ایک نیڈی بچے کے لیے منی نکالیں اور ایک اپنے بچے کے لیے 2 کے لیے نکالیں۔ اگر آپ کے 3 ہیں تو آپ سوچیں کہ آپ کے 4 بچے ہیں، ایک آپ نیڈی بچے کے لیے جو ہے وہ سیم منی نکال لیں جو آپ اپنے بچوں کے لیے نکال رہے ہیں، اور ایک باقی آپ اپنے بچوں کے لیے کریں۔ یا کہتے تھے کہ اگر آپ کے پاس ہمت نہیں ہے کہ آپ 4 بچوں کا یا 3 بچوں کا کریں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے بچوں کو جو دے رہے ہیں اس میں سے اس کو کچھ حصہ دے دیں، یعنی اپنے بچوں کا کٹ ڈاؤن کر کے آپ نیڈی بچے کے لیے کچھ دے دیں، جو کہ مجھے بہت اچھی لگی۔ وہ خود بتا رہے، کہتے میں نے اپنے بچے کو یہ آپشن دی تو میرے بچے نے تو اپنی ساری ہی عیدی دے دی۔ بچے جو ہیں وہ ہمارے سے بہت زیادہ سیکریفائزنگ ہوتے ہیں،
ماشاءاللہ سے سارے بچے کرتے ہیں، ہمارے بھی کرتے ہیں اور باقی بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم لوگوں نے عید کی نماز پڑھی۔ عید کی نماز کے ختم ہونے کے بعد جیسے ڈونیشن اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ینگ بچیاں باتیں کر رہی تھیں، ایک نے پوچھا کہ آپ ڈونیشن دو گے، تو وہ دوسری بولتی ہے کہ آج کل کون کیش رکھتا ہے، آن لائن ہی ڈونیشن دی جائے گی۔ تو میں جب باہر نکلی تو انہوں نے جیسے یہ گلا لگا ہوتا ہے، کچھ انولپ لگے ہوئے تھے ڈفرینٹ، کسی میں فطرانہ ہوتا ہے، کسی میں مسجد کا ہوتا ہے، کسی میں زکوٰۃ ہوتی ہے، کسی میں فلسطین کے لیے بھی وہ لوگ منی اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مشین بھی رکھی ہوئی تھی۔ تو میں ہنس رہی تھی کہ میں نے کہا یہ تو آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، کیونکہ میں پیچھے سن کے آئی ہوں کہ آج کل کون جو ہے وہ منی اس طرح سے رکھتا ہے۔ آج کل تو سب جو ہیں وہ آن لائن ہی یوز کرتے ہیں۔ کووڈ سے یہ پہلے مسجد ماشاءاللہ سے اتنی بھری ہوئی ہوتی تھی کہ اس پوری مسجد میں بھی لوگ پورے نہیں آتے تھے اور باہر روڈ پہ بھی نمازی ہوتے تھے۔ کنسٹرکشن کی وجہ سے بہت تنگی ہوئی ہے، یہاں پہ اسلامک اسکول بھی یہ لوگ بنا رہے ہیں، کنسٹرکشن چل رہی ہے۔ مسجد پہلے چھوٹی تھی، چھوٹی سے انہوں نے بڑی کی تھی، بڑی سے اب اور جو ہے وہ بڑی کی جا رہی ہے۔ سنا جاتا ہے کہ یہ ہمارے سٹی کے ریزیڈینشل ایریا میں یہ واحد مسجد ہے، اونلی ون ہے، اور آس پاس اتنا مسلمان ہے کہ وہ پورا نہیں آتا۔ تو آج کل لوگ سارے جو ہوتے ہیں میرے اپنے ملنے والے بھی دوسری مسجدوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی کوپر چلا جاتا ہے، کوئی اور مسجدوں میں، لیکن وہاں پہ بھی پارکنگ کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ مسجد میں جیسے نکلتے ہیں تو بچوں کے لیے بیلونز اور کینڈیاں یہ لوگ دیتے ہیں، تو بچے کم تھے تو باقی جو ہے انہوں نے ہمیں لیڈیز کو بھی پکڑا دیں، اور اس طرح سے یہ بیک سٹریٹ ہے، مین اس کی فرنٹ جو ہے بہت بڑی سٹریٹ ہے، وہاں پہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، پارک نہیں کر سکتے۔ تو یہ اب مسجد نماز کے بعد تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے بعد ہم گئے تھے چھوٹے بھائی کے، تو آپ دیکھیں گے میری بیٹی کے بیگ ڈالا ہوا پیچھے، یہ ویک ڈیز میں جو ہے آنے کی وجہ سے عید کا، اور بچوں کے ایگزام ڈیز بھی ہیں، بہت زیادہ بچے بزی ہیں، عید کا بالکل بھی مزہ نہیں آیا، بالکل انجوائے نہیں کر پائے۔ میرے بچوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ہی گھر میں ہو، سب نہ آئیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ سب ادھر ہی آ جائیں، لیکن اس دفعہ بیچارے اتنے پھنسے ہوئے تھے اپنے ایگزامز میں، اسائنمنٹس میں، کہ وہ یہ بھی آفر کرنے کے قابل نہیں تھے۔ تو بس جس طرح سے بھی گزری عید، لیکن پھر بھی بہت اچھی گزری۔ تو چھوٹے بھائی کے گھر گئے تھے تو اس نے، میری دیورانی نے بہت مزے کا کھانا بنایا ہوا تھا، بہت ٹیسٹی تھا، جس میں اس نے مٹن کڑھائی بنائی تھی، کباب کا سالن تھا، چکن 65 تھا، فش بیک کی ہوئی تھی، بریانی تھی، اور سویٹ ڈش میں اس نے کھیر بنائی تھی جو کہ بہت مزے کی، اور ایک یہ سیلڈ بناتی ہے جیسے مینگو سیلڈ ہوتا ہے، اس میں تھوڑی سی دوسرے کیوکمبر وغیرہ اور لیٹس بھی یوز کرتی ہے، جسٹ مینگو نہیں ہوتا، بہت مزے کا سیلڈ ہوتا ہے۔ تو اتنا ٹیسٹی کھانا تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم بس کیا کر جائیں۔ تو ہم لوگوں نے کھایا بھی اور ہم اس کو ساتھ میں گھر باندھ کے بھی لے کے آئے۔ ہمارا آپس میں اتنا اچھا الحمدللہ سے میل جول ہے، ہمارا اتنا اتفاق ہے اس چیز میں کہ ہم جیسے کھانا رکھتے ہیں، میں بھی رکھتی ہوں یا اس نے بھی رکھا، تو ہم لوگ جو کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے۔ بچے یوزلی وہاں پہ نہیں کھا رہے ہوتے، تو گھر جاتے ہی بچے بھوکے ہو جاتے ہیں، تو ہم نے بڑوں نے تو کھایا، بچوں نے جیسے ایز یوزول کیا کہ ہم ہنگری نہیں ہیں، ہم ابھی نہیں کھائیں گے۔ تو پھر بعد میں سارے ہی کھانے کے آئٹم جو ہے وہ ڈسپوزیبل چھوٹے چھوٹے باکسز میں نے پیک کیا اور ہم لوگ گھر لے کے آئے، اور جیسے ہی گھر آئے ہیں، گھر آتے ہی بچوں نے کھانا کھولا اور کھانا شروع کر دیا۔ اتنا مزے کا کھانا تھا کہ مجھے ابھی بھی دیکھ کے نا ویڈیو دیکھ کے میرے منہ میں پانی آ رہا ہے، اور میں چاہ رہی ہوں کہ یہ کاش میرے پاس ابھی بھی ہوتا اور میں فٹافٹ سے کھاتی۔ بہت ہم نے انجوائے کیا۔ اس طرح سے ہم نان کو سیکتے ہیں، جو الیکٹرک سٹوو ہوتا ہے اس کے اوپر بھی بالکل گیس کی طرح سے، یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے پاکستان میں ہیٹر ہوتے ہیں، اور یہ بالکل اسی طرح سے ہم سٹینڈ رکھ کے اس کو روٹی کو یا نان کو سیک لیتے ہیں، تو وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ یوزلی جو فروزن نان ہوتے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے سے کچے کچے ہوتے ہیں، تو جب آپ اس کو سٹوو پہ اس طرح سے سیکتے ہیں تو وہ بہت اچھے مزے کے کرسپی اور فریش ہو جاتے ہیں۔ بریانی بھی بہت مزے کی تھی، آپ کے سامنے پتیلا آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ میں کہتی ہوں کہ بس اس کھانے نے ہم لوگوں کو خوش کر دیا تھا، بس آج شش کر اٹھے تھے۔
बहुत ही मज़े का खाना था, एक से बढ़कर एक चीज़ थी। और रेसिपीज़, अच्छा ये हम लोग आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे थे क्या बनाना क्या करना, तो मैं उसको पूछ रही थी कि मुझे ये बताओ कि ये तो खाना हो गया, तुम अफ्तारी में क्या खिलाओगी? तो कहती भाभी क्या हो गया, जाग जाए, रमज़ान ख़त्म हो गया। तो मेरा ये हाल था कि मेरी नींद में मत मरी हुई थी, तो मुझे ये याद आ रहा था कि खाने के साथ साथ अफ्तारी भी होनी चाहिए। कुछ रोज़े रख 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 के हमें आदत पड़ जाती है सहरी और अफ्तारी की। बस इसी तरह से हंसते हंसाते हमने ये सब मिलके मेन्यू सेट किया था, और ये हमारा ईद का फीस्ट था। जो उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट होती है ईद पार्टी जो हमारी फ्रेंड्स के साथ, वो हमारी जो है 2 वीक लेट हो गई। उसकी वजह ये है कि बच्चे जो हैं अभी हॉस्टल्स में हैं। जैसे ही बच्चे घरों में वापस आएंगे, हम लोग एक ईद मिलन पार्टी अपने फ्रेंड सर्कल में, जो कि हमारा शुरू से बहुत पुराना है, वहाँ पे करेंगे। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ उसका शेयर करूँगी कि वो हम लोगों ने कैसे सेलिब्रेट की। आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि इस मेन्यू में आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ अच्छी लग रही थी।